ساری تھرڈ ورلڈ میں مار کے کانسیپٹ سے تعلیم دینے کا تصور بڑا عرصہ رہا ہے، ابھی کم ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی ڈنڈا چلتا ہے کئی جگہ۔ ساری ویسٹ میں تو ڈنڈا چلتا نہیں، تو ادھر ڈسکوری کیسے ہوگی؟ ڈنڈا تو چلا نہیں۔ وہ کون سا ڈنڈا چلتا ہے جسے ایجادات ہوتی ہیں؟ لو جی، تھرڈ ورلڈ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ بیٹا آپ اپنی سوچیں تو سوچیں۔ اوریجنل ریسرچ کی ہمیشہ میں بات کرتا ہوں۔ اتنے پی ایچ ڈی کا کانسیپٹ ہوتا ہے آپ نے اوریجنل کو ریسرچ کی ہے۔ جتنے پی ایچ ڈی ہو گئے پاکستان کا تو نام دنیا میں روشن ہو جانا چاہیے تھا کہ اتنی اوریجنل ریسرچ ہوئی ہے، نئی نئی چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک اسٹیٹ بنائی، ان میں مینجمنٹ کے اصول و قوانین اور اس وقت کا جو اسلحہ تھا اس اسلحے کے حساب سے ویسا اسلحہ، اس تک رسائی اور پھر مناسب تربیت اور ساتھ morality کا وہ لیول جب آپ نے کر دیا، آپ کے شاگرد 50 سال کے اندر دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکمران ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کے اس مینجمنٹ سٹائل کو، ان کی ڈیفنس اسٹریٹجی کو، اوفینسو اسٹریٹجی کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ دیکھیں وقت کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا نا، اس وقت تلوار چلتی تھی اور گھوڑا تھا، یہی تھا سب کچھ اس وقت، یہی F-16 تھا، یہی کروز میزائل تھا۔ چونکہ یہی تھا آپ نے اس طرح کی بہترین چیزیں تیار کی، یہی آٹومن امپائر نے کی، آدھے یورپ کو فتح کر لیے۔ پھر کیا ہوا؟ آدھے یورپ کو فتح کرنے کے بعد واپسی کیوں شروع ہوئی؟ انہوں نے ٹیکنالوجی پڑھنا شروع کر دی، سائنس پڑھنا شروع کر دی، اور ادھر سے ایسے ایسے علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا پریس بھی خلاف شرع ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لو جی اب تنزلی سٹارٹ ہو گئی، کہاں سائنس، کہاں ٹیکنالوجی؟ تلوار اور گھوڑا جب تک چلتا تھا تگ لگر بھی چلتا رہا، جب تلوار اور گھوڑے کے بعد دوسری ٹیکنالوجی آ گئی، رائٹ ناؤ پیچھے ہیں، اب ریسرچ ہے وہ ذریعہ۔ دیکھیں یہ جب الجزیرہ کے ٹاور کو اٹیک کیا، وہ کہہ رہا تھا بہرحال حماس کا آفس بھی اس کے نیچے ہے، وی ڈونٹ نو جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، لیکن میں نے وہ کال سنی جو اسرائیل کی اتھارٹیز کال کر رہی ہیں الجزیرہ کے ٹاور کے مالک سے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 1 گھنٹے بعد ہم نے اس کو گرانا ہے، آپ ایسے کریں 1 گھنٹے میں تمام لوگوں کو نکال لیں تاکہ ان کی جانیں بچ جائیں۔ اور وہ شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے 10 منٹ اور دے دیں، میں کچھ سامان بھی اٹھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے یہ کون مالک ہے، اس کے ٹیلی فون کا نمبر کیا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم نے بام مارا میزائل تو اسی بلڈنگ نے گرنا ہے، ایکوریسی کا یہ لیول ہے، اور ان کو یقین ہے کہ ہم بچا نہیں پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ویڈیو میں آتا ہے کہ گھنٹے بعد پورا جہاز آتا ہے، ایک میزائل سٹرائک کرتا ہے، بلڈنگ کی جڑوں میں کرتا ہے، اور صرف ایک بلڈنگ ہی زمین پر گرتی ہے، ساری ارد گرد کی بلڈنگیں سلامت رہتی ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ بلڈنگ زمین بوس ہو رہی ہوتی ہے۔ واٹس دیٹ بیٹا، واٹس دیٹ؟ دس از ٹیکنالوجی and where we are. Is it the focus of our parliaments? I mean the 57 Islamic countries of OIC. کیا سعودی عرب کو یہ انسلٹ پاکٹ کرنی پڑتی جو ٹرمپ نے کہا میرے بغیر تم 1 ہفتہ زندہ نہیں رہ سکتے؟ لیکن یہ باتیں مسلمانوں کو اچھی نہیں لگیں گی۔ اس وقت پتہ کیا آج کے دن اچھا لگے گا؟ گالیاں نکالو اسرائیل کو، 74 سالوں سے ہم گالیاں نکال رہے ہیں، لیکن کرکس آف دا میٹر، where to fight and with which weapon we have to fight now in the coming 50 years. Do we plan for that? اگر یہ 67 میں اتنی بری شکست کھانے کے بعد سارے عرب فیصلہ کرتے کہ 20 سال کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کریں گے، اسرائیل کا مقابلہ کریں گے، 20 سالہ پروگرام چاک آؤٹ کرتے، چپ کر کے بیٹھ جاتے، اپنی قوم کو پڑھاتے، اس لیول تک لے جاتے، انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیاں بنا دیتے تیل کے پیسوں سے،
کسی کا فوکس نہیں ہے وہ. میری ساری باتیں ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے مجھے بھی برا کہہ دیں آپ، لیکن مجھے دکھ یہ ہے یہ سارے میرے بہن بھائی ہیں اسلامک ورلڈ کے، پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ سائنس کو اہمیت نہیں دیتے، ٹیکنالوجی کو نہیں دیتے، اکنامک بلڈ اپ کیوں کو نہیں دیتے. یہ 20 سالہ پروگرام آج ہی بنائیں کہ ہم نے چپ کر کے سائنس، ٹیکنالوجی اور اعلیٰ ترین جو دنیا کا علم موجود ہے اس کو حاصل کریں گے، قوم کو بلڈ اپ کریں گے اور کرپٹ پریکٹسز پر کراس لگائیں گے. لوٹ مار، جال سازی، دھوکہ دہی، 2 نمبریاں، ملاوٹیں، یہ سارا اسلام کے خلاف ہیں. صاف ستھری ایک معاشرے کی تشکیل دیں گے جس میں علم، تحقیق اور ٹیکنالوجی ٹاپ پر ہوگی. 20 سال میں قوم تیار ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ملکوں کو ایکسپورٹ کرے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ویپنز ایکسپورٹ کرے. عزت نہیں بنے گی تو کیا بنے گا؟ پھر جب آپ بولیں گے تو لوگ سنیں گے. اب کوئی مسلمانوں کی نہیں سن رہا، کیونکہ یہ پیسے بھی ہم سے لیتے ہیں، ویکسین بھی ہم سے لیتے ہیں، ویپن بھی ہم سے لیتے ہیں. کون بیٹا سنے گا؟ صرف انسانیت کے نام پر دعائی دیں گے. دیکھیں میرے زخم لگ گئے ہیں، میرا بچہ مر گیا ہے، بچے کا خون دکھائیں گے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ میں سٹارٹ میں جو بات کی تھی اینڈ پر بھی کر رہا ہوں. یقین کریں انسانیت نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ ضمیر ہے. یہ صرف اور صرف انسانیت اور ضمیر کس میں زندہ ہوتا ہے؟ انڈسپیوٹلی یہ والدین میں صرف زندہ ہوتا ہے. والدین آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، میں بتاؤں اپنے والدین کے علاوہ کہیں کچھ نہیں آپ کو اتنا مخلص شخص مل پائے گا. اور انسان اتنا گھٹیا ہے، یہی جب بڑھاپے میں جاتے ہیں ان کو بھول جاتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن میں کہیں بھی والدین کو ہدایت نہیں کی بچوں کا خیال رکھو. کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا ان کے اندر تو چپ ہی میں نے ڈال دی ہے، یہ تو بچوں کے علاوہ سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن جنہوں نے نہیں سوچنا وہ اولاد ہے. اسی لیے کہا یہ جب بڑھاپے کو پہنچے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. جو بھی باتیں کریں چپ کر کے سنتے جانا ہے، برداشت کرنا ہے، رحم کا معاملہ اور احسان کا معاملہ رکھنا ہے جس طرح بچپن میں آپ پر رکھتے تھے. آپ کی ساری باتیں طوطے کی طرح سنتے رہتے تھے. کبھی نہیں کہتے تھے بیٹا 3ری دفعہ کہہ رہے ہو ایک بات، 4تھی دفعہ کہہ رہے ہو. انجوائے کرتے تھے بیٹا بے شک 100 مرتبہ بات کہے، بلکہ دوسروں کو بتاتے تھے آج بیٹا ہمارا یہ باتیں کرتا تھا، آج شکر ہے بات کرنے لگ گیا. اسی لیے اللہ نے کس کو سپورٹ کیا؟ کمزور کو، والدین کو. بے شک اللہ ان سے خود ناراض ہو کسی وجہ سے، وہ کہتا ہے آپ کا سلوک میں برا نہیں دیکھ سکتا. یہی میں کہتا ہوں خدا بہت ایلیویٹ ہو جاتا ہے. اسی بات پر میرا جی چاہتا ہے میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں خالق کائنات کے. اس طرح ہیومینٹی کو اوپر اٹھانے والی ہستی کائنات میں نہیں ہے. بات سائنس کی، اسرائیل کی ہو رہی ہے. اللہ اور والدین کا نام لیے بغیر ختم نہیں ہو رہی، یہ ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر بندہ اس چیز کی تلاش میں اور بھول جاتا ہے ان 2 ہستیاں، یہ ایک خالق کائنات اور زمین پر والدین. جس معاشرے میں ان کے مقامات اپنی جگہ پر صحیح نہ ہوں وہ معاشرہ سمجھے ابھی تک بھٹکا ہوا ہے. روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم دیکھیں ہوا، ایتھنک کلینزنگ ہوئی، کس جرم کی سزا ملی ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ عدل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. دوسری طرف طاقت تھی، ادھر طاقت نہیں تھی. ریپ کون ہوئے؟ مسلمان عورتیں ریپ ہوئیں. گھر کن کے جلے؟ مسلمانوں کے جلے. خالق کائنات کی ہدایت تھی جب گھوڑے تیار بندے نہ ہوں شکار ہو جاؤ گے. خالق کائنات بتاتا ہے یہ دنیا کچھ قوانین کے تحت چلتی ہے. دعائیں ضرور مجھ سے کرو، التجائیں کرو، کہتے بات بھی مانو. شارٹ کٹ کی طرف نہ جاؤ جس میں تکلیف ہوتی ہے، چونکہ انتظام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تربیت کرنے میں اور تلوار زنی سیکھنے میں اور میزائل بنانے میں تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف میں جاؤ.